فرینڈس، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین یعنی ہماری ارتھ گول ہی کیوں بنی؟ یہ لمبی چوڑی پتلی یا فلیٹ کیوں بنی؟ آخر اس کا بننے کا وجہ کیا تھی اور یہ گول ہی کیوں بنی؟ دوستو، پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ ہماری زمین یا ہماری کائنات وجود میں کیسے آئی۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جسے سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نام دیا۔ دوستو، اسی دھماکے سے ہماری کائنات وجود میں آئی، جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے یا سٹار ہے یعنی سن۔ یہ تقریباً 4.6 ارب سال پہلے بنا تھا اور ہماری زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بنی تھی۔ دوستو، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام پلانٹس اور سٹارز گول ہیں، نہ لمبے ہیں نہ چوڑے ہیں۔ یہ تقریباً سب گولائی میں ہیں، اور اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو زیادہ تر سٹار اور پلانٹ بالکل گول ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ پانی کا جو قطرہ تھا، یعنی پانی کا جو قطرہ ہے وہ بھی جب بہتا ہے یا ٹپکتا ہے تو اس کی بھی جو شیپ ہے وہ گول یا تھوڑی سی بیضوی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کا وجہ ہے سرفیس ٹینشن۔ جب بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تو یہ جو ہماری ساری کائنات ہے یہ ایک پوائنٹ پر جمع ہوئی تھی۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو یہ کائنات مزید پھیلتی گئی اور یہ اب تک پھیلتی جا رہی ہے۔ دوستو، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک بچہ زمین پر پٹاخہ چلاتا ہے۔ وہ پٹاخہ جب پھٹتا ہے تو اس کا جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ہو کر پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یعنی ایک پوائنٹ تھا، یہ جو پٹاخہ تھا اس کے جو کاغذ کے ٹکڑے تھے وہ ایک پوائنٹ پر جمع تھے۔ جب وہ پھٹا تو اس کے بہت سارے، وہ جو پٹاخہ تھا وہ کافی سارے حصوں میں بٹ کر پوری زمین پر پھیل گیا، اور کچھ ہی دور جا کر وہ جو ریزہ ٹکڑے ہوئے تھے وہ زمین پر جا کر گر گئے۔ لیکن اگر یہ عمل خلا میں ہو تو وہاں پر گریوٹی یعنی کشش ثقل بالکل نہیں ہے، تو یہ عمل چلتا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پٹاخہ یا کوئی بم خلا میں پھٹ جاتا ہے تو اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ جس سپیڈ سے پھٹے گا اسی سپیڈ سے خلا میں سفر کرتا رہے گا۔ یعنی ایک بچے نے جو پٹاخہ چلایا تھا اس کے جو تھوڑے چھوٹے ٹکڑے تھے وہ کچھ دور جا کر زمین پر گر گئے، لیکن وہ جو گرے ہیں وہ گریوٹی کی وجہ سے گرے ہیں۔ اب یہی مثال اگر خلا میں ہو، ہم اس کو بڑے پیمانے پر سوچیں کہ وہ پٹاخہ سمجھو، وہ دھماکہ سمجھو ہمارا بگ بینگ تھا جو بالکل ایک پوائنٹ پر سب فکس تھا۔ جب وہ پھٹا تو اس سے جو چھوٹے ٹکڑے تھے یعنی وہ ذرے تھے وہ ہماری زمین اور پلانٹس ہیں۔ اور یہ جب میں نے کہا کہ جب پٹاخہ پھٹتا ہے زمین پر تو وہ دور تک پھیل جاتا ہے اور آخر کار وہ رک جاتا ہے۔ جب یہ بگ بینگ کا دھماکہ ہوا یہ بھی اسی دھماکے کی طرح تھا، لیکن اس کی آواز نہیں تھی۔ یہ جب پھٹا تو یہ ہمارے زمین، سورج، چاند، ستارے یہ سب وجود میں آئے، اور یہ ابھی تک پھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ زمین پر جب پٹاخہ پھٹا تھا تو اس کو زمین کی گریوٹی نے روک لیا تھا، لیکن خلا میں یہ عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اور اس کائنات میں جو سب سے تیز رفتار ہے وہ ہے روشنی کی سپیڈ۔ یعنی روشنی کی سپیڈ سے آگے کوئی چیز کائنات میں نہیں جا سکتی سائنسدانوں کے مطابق۔ لیکن دوسری طرف کائنات اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روشنی کی جو سپیڈ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن جو ہماری کائنات پھیل رہی ہے اس کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ گلیکسیز اور سٹارز ہم سے لائٹ آف سپیڈ کو بھی کراس کر گئے ہیں، یعنی وہ روشنی کی سپیڈ سے بھی زیادہ دور جا رہے ہیں۔ اور ایک ٹائم آئے گا جب یہ دور جاتے اتنے دور چلے جائیں گے کہ ہمیں زمین پر کوئی تاروں بھرا آسمان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ زمین سے کافی زیادہ دور جا چکے ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنے سولر سسٹم کے ساتھ 8 سیاروں یا ستاروں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، گلیکسیز سب کچھ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ دوستو، یہ جو ہماری زمین ہے اگر اس کو ایک یونیورس کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے تو یہ انتہائی چھوٹی چیز ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ہماری جو زمین ہے اس کے کتنے ذرے ہیں۔ اگر آپ پوری عمر بھی گننے لگ جائیں تو ہماری زمین میں کتنے ذرے ہیں یہ آپ کبھی بھی نہیں گن پائیں گے۔ اتنے اربوں خربوں اتنے ذرے ہیں ہماری پوری زمین پر کہ ان کو گننا کسی مشینری سے ناممکن ہے۔ ہماری زمین پر اتنے ریگستان ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ایک مٹھی بھر خاک لیں یعنی مٹی لیں تو اس میں کتنے ذرے ہیں یہ بھی آپ کبھی نہیں گن پاتے۔ اور پورے صحرا زمین پر ہیں، کتنے کلومیٹر نیچے تک زمین، پہاڑ، ندیاں، سب کچھ۔ یعنی یہ جو ہماری مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی اینٹ ہے وہ کتنے ذروں سے مل کر بنی ہے۔
وہ بھی آپ نہیں گن سکتے۔ تو پوری جو زمین کے ذرے ہیں، ریگستان، سب کچھ ملا لیا جائے تو وہ سب کائنات ہے مثال کے طور پر، اور اس میں جو ایک ذرہ ہوگا، ایک ذرہ، وہ ہماری زمین ہوگی۔ اتنی سی حیثیت ہے ہماری زمین کی پوری کائنات میں، اور یہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ کہاں تک ختم ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی اینڈ ہے کیا، یہ فینٹ ہے یا انفینائٹ ہے، یہ سائنسدانوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ہماری پوری جو زمین ہے اس کے اتنے ذرے ہیں، یعنی بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور ان میں سے جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے وہ ہے ہماری زمین۔ اتنی ہماری زمین کی حیثیت ہے، اور بگ بینگ کو ہوئے تقریباً 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں 1 جنوری 12 بجے کے قریب ہماری کائنات کا آغاز ہوا، یعنی بگ بینگ ہوا، اور آج تقریباً دسمبر کے 12 بجنے والے ہیں۔ تو اس کی مثال کچھ یوں ہوں گی کہ 11:59 اور 57 یا 58 سیکنڈ پر ڈائناسور آئے اور ختم بھی ہو گئے، اور ہم انسانوں کو اس زمین پر آئے تقریباً 11 منٹ، یعنی 11:59 اور 59 سیکنڈ کے قریب وقفہ ہوا ہے۔ تو آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کائنات اتنی پرانی ہے، اور ہماری جو حیثیت ہے وہ بالکل ایک معمولی سی ذرے کے برابر ہے۔ یعنی پوری یونیورس کے حساب سے اگر ہم خود کو یا اپنی ارتھ کو کمپیئر کریں تو یہ بالکل ایک ذرے کی مانند ہوگی، یا شاید ذرے سے بھی یہ کم ہوگی۔ اب ایک اور ٹاپک ہے جو بڑا دلچسپ ہے، کیا کوئی انسان ملکی وے گلیکسی سے باہر جا سکتا ہے؟ یعنی ملکی وے گلیکسی، اس کائنات میں ٹریلینز گلیکسی ہیں، ٹریلینز نیبولا ہیں، ٹریلینز کوزمک ویب ہیں۔ اگر ہزاروں پلینٹس یا سٹار مل کر ایک گلیکسی بناتی ہیں، اور ہزاروں گلیکسیاں مل کر، ہزاروں نہیں خربوں اربوں گلیکسیاں مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور اربوں خربوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اربوں خربوں سپر کلسٹر مل کر ایک کوزمک ویب بناتے ہیں۔ اب کوزمک ویب کے پتہ نہیں کتنے کوزمک ویب ہیں، یہ ہمیں نہیں اب تک پتہ چلا، ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کائنات میں ہزاروں ٹریلینز اربوں خربوں یعنی گلیکسیز ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سٹارز یا پلینٹس ہیں ان کی عمر انتہائی زیادہ لمبی ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہمارا سورج جو ہے وہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بنا۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ملکی وے گلیکسی کے باہر جا سکتا ہے؟ یعنی اربوں خربوں گلیکسیاں ہیں، کیا ہم ایک گلیکسی سے باہر جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کائنات میں جو سب سے تیز ٹریول کرنے والی چیز ہے، سب سے جو تیز رفتار سے ٹریول کرنے والی چیز ہے وہ ہے روشنی۔ روشنی تقریباً 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے پر سیکنڈ، یعنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر جاتی ہے۔ اگر ہم ملکی وے گلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کی سپیڈ سے بھی جائیں تو بھی ہم کبھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ملکی وے گلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں 1 ملین لائٹ ایئر لگے گا۔ یعنی اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں ملکی وے گلیکسی کے ایک کنارے سے تو ہمیں 10 لاکھ سال لگ جائیں گے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتے ہوئے، جو کہ انسانی عمر بالکل اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ کوئی انسان 10 لاکھ سال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل کی ایوریج عمر 60 یا 70-80 سال ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم چاہ کر بھی ملکی وے گلیکسی کو چھوڑ کر کبھی بھی جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار کے قریب کوئی آلہ یا کوئی مشین بنا لیں جو روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ہم ملکی وے گلیکسی سے باہر جا پائیں۔ لیکن ابھی یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر پائیں، یہ بھی ایک مثال سے ناممکن ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کے حساب سے روشنی کی سپیڈ تک پہنچنے کے لیے ہمیں لامحدود توانائی اور انتہائی زیادہ فیول کی ضرورت ہوگی، جو آج کل کے دور میں ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں یا آنے والے وقت میں ایسا کوئی مشین یا ایسی کوئی چیز ایجاد ہو جائے جس سے روشنی کی رفتار کے قریب سفر کیا جا سکے۔ لیکن دوستو یہاں پر انٹری ہوتی ہے ورم ہولز کی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ملکی وے گلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جائیں تو ہمیں 1 ملین لائٹ ایئر لگ جائے گا، لیکن اگر ہم اس کے درمیان کوئی ورم ہول کریٹ کر لیں، یعنی مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی ملکی وے گلیکسی سے اپنی قریبی گلیکسی اینڈرومیڈا گلیکسی تک جانا ہے،
اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 2.5 ملین لائٹ ایئر ہے، یعنی اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو ملکی وے گلیکسی سے اینڈرومیڈا گلیکسی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 25 لاکھ سال لگ جائیں۔ لیکن اگر ہم ان دونوں کے درمیان کوئی ورم ہول کریٹ کر لیں، ورم ہول سے مراد کہ اگر ہم مثال کے طور پر یہ ایک کاغذ ہے اور اس کاغذ پر جو سب سے شارٹیسٹ فاصلہ ہے وہ ہے 90 ڈگری، یعنی اگر ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جائیں تو وہ جو سب سے شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگا وہ ہوگا 90 ڈگری، یعنی 90 ڈگری سیدھا جائیں یعنی۔ تو اگر میں ان کے درمیان ان کو کچھ اس طریقے سے فولڈ کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو درمیان فاصلہ ہے وہ 1 سینٹی میٹر سے بھی کم رہ گیا ہے، یعنی یہ انتہائی چھوٹا ہو گیا ہے۔ اگر یہی ہم چیز لگائیں اس کائنات پر، اس خلا پر، تو کوئی ہمیں اتنی زیادہ پاور یا انرجی چاہیے ہوگی جو اس کائنات کو بینڈ کر سکے اور ہمارے لیے ایک ورم ہول کریٹ کر سکے، جس سے 2.5 ملین لائٹ ایئر کا فاصلہ کچھ ہی گھنٹوں یا چند ہی دنوں میں طے ہو جائے، اور اتنی جو پاور ہے وہ صرف اور صرف ایک بلیک ہول میں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے بلیک ہول کی۔ دوستو بلیک ہول اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس سے روشنی بھی نہیں بچ پاتی، یہ اپنے اندر اربوں خربوں سٹار یا سیارے اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ دوستو بلیک ہول بیسیکلی تب بنتا ہے جب کوئی ستارہ اپنی ہی کشش شکل کے وجہ سے اپنے ہی اندر گر جائے تو وہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا سورج ہے، اگر یہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہوگا تو یہ صرف 3 سے 30 کلومیٹر کے درمیان بلیک ہول بنے گا، اتنا چھوٹا، اور اس کے اندر پاور اتنی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اپنے سے ہزاروں گنا زیادہ ستارے یا سیارے کو بھی اپنے اندر نگل لے گا۔ دوستو یہ جو بلیک ہول ہے اس کے ہم بلیک اس لیے کہتے ہیں کہ جو جب روشنی اس کے پاس آتی ہے، اس کی گریوٹی، اس کی کشش شکل اتنی تیز ہوتی ہے کہ روشنی اور ساؤنڈ اس سے بچ کر نہیں جا پاتی، جس سے ہمیں یہ بلیک نظر آتا ہے۔ اگر بلیک ہول کو کچھ اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ یہ ورم ہول کریٹ کر پائیں تو پھر یہ جو ہماری کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہے یہ بالکل بدل جائے گا۔ لیکن ورم ہول آج کل کے دور میں صرف تھیوریٹیکل پاسبل ہیں۔ آج کل کے دور میں یا آج کل کی سائنس کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس ثبوت یا اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر ورم ہول کی کہانی سچی ہوئی تو ہم کائنات کو جاننے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے اور ہم اربوں خربوں کلومیٹر کا فاصلہ چند ہی دنوں یا گھنٹوں میں طے کر پائیں گے، یعنی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کروڑوں اربوں کلومیٹر کا فاصلہ 100 سے 1000 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ملکی وے گلیکسی سے اینڈرومیڈا گلیکسی تک 2.5 ملین لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی ورم ہول کریٹ کر لیں تو یہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے گا، جسے ہم آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ دوستو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ورم ہول ایکچولی میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر ورم ہول ایکچولی میں ہوتے ہیں تو یہ کائنات کو چھان بین کرنے کا طریقہ بہت آسان ہو جائے گا اور ہم پوری کائنات کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کر پائیں گے، جس سے ہم پوری کائنات کے کونے کونے تک جا سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ورم ہول کو بنانے کے لیے اتنی گریوٹی کا ہونا بہت مشکل ہے۔ جتنا لمبا یا جتنا بڑے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے ورم ہول کریٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے انتہائی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی، جو صرف اور صرف ایک بلیک ہول میں ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تک سائنس اس حد تک نہیں پہنچی کہ ایک بلیک ہول کو کچھ اس طریقے سے استعمال کرے کہ وہ ایک ورم ہول کو کریٹ کر پائے۔ دوستو یہ تھی کچھ آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو اس کہانی میں یا اس کنسیپٹ میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ نے بگ بینگ کو اور بلیک ہول کو اور ورم ہول کو ایک جملے میں کمنٹ میں بتانا ہے کہ بیسیکلی ورم ہول کیا ہیں، بلیک ہول کیا ہیں اور بگ بینگ کیا ہے۔ آپ نے اس کی ایک جملے میں وضاحت کرنی ہے۔